اسلام دھرم میں محرم کا مہینہ بہت ہی خاص اور رمضان کی ہی طرح پاک مانا جاتا ہے۔ اسلامک مانیتا کی اس مہینے میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی، جس کی یاد میں ماتم کرتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے پہلے مہینے یعنی محرم کا 10واں دن مسلمانوں کے لیے کافی خاص ہوتا ہے، جسے عاشورہ کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ محرم مسلمانوں دوارا نئے سال کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ اسے بقرعید کے 20 دنوں کے بعد مناتے ہیں۔ حالانکہ بھارت میں محرم شروع ہونے کی تاریخ چاند نکلنے پر طے کی جاتی ہے۔ سنی سمودائے کے مطابق محرم کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے اور روزہ رکھنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم کے مہینے کی شروعات 7 جولائی 2024 سے ہو رہی ہے۔ وہی محرم کے 10ویں دن یعنی 17 جولائی کو دنیا بھر میں عاشورہ منایا جائے گا۔ عاشورہ کے دن کربلا کی جنگ میں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے۔ سیاہ سمودائے کے لوگ اس مہینے کو اتسو کے بجائے شوق کے مہینے میں روپ میں مناتے ہیں۔ سیاہ مسلمان اس امام حسین کی موت کا ماتم مناتے ہیں اور غمزدہ ہو کر تعزیہ نکالتے ہیں۔ عاشورہ کے دن ہی تعزیے نکالے جاتے ہیں اور تعزیہ داری کر کے دکھ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں دن کربلا کی جنگ میں امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ اسلام دھرم میں سیاہ سمودائے کے لوگ کچھ ظاہر کرنے کے لیے تعزیہ نکالتے ہیں۔ تعزیہ لکڑی اور کپڑوں سے گنبدنما بنایا جاتا ہے، جو امام حسین کا روضہ مبارک ہے، جس کی ایک پرکرتی بنائی جاتی ہے۔ اصل امام حسین کے قبر کے روپ میں ایک گنبد بنایا جاتا ہے، جسے تعزیہ کہا جاتا ہے۔ اسے جھانکی کی طرح سجاتے ہیں اور ایک شہادت کی ارتھی کی طرح اس کا سمان کرتے ہوئے کربلا میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ تعزیہ بانس سے بنا ہوتا ہے، جسے رنگین کاغذ اور کپڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ محرم کا چاند دکھنے کے بعد پہلی تاریخ سے تعزیہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس تعزیے کو محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا میں لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسلامک مانیتا کے مطابق محرم کے 10ویں دن پیغمبر حضرت محمد کے نواسے حسین ابن علی کی کربلا جنگ میں شہادت ہوئی تھی۔ وہ اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے پریوار اور 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ عراق اور کربلا میں یزید کی سینا اور حسین ابن علی کے بیچ ہوئی تھی۔ محرم میں روزہ رکھنے کو لے کر بھی الگ الگ جگہوں پر سیاہ سنی سمودائے کی الگ الگ مانیتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے پاک محرم کا روزہ ہوتا ہے۔ سیاہ سمودائے کے لوگ محرم شروع ہونے سے لے کر 9 دنوں تک روزہ رکھتے ہیں، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھا کرتے، یعنی سیاہ سمودائے یوم عاشورہ کو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ سنی سمودائے کے لوگ 9ویں اور 10ویں کے دن کو ہی روزہ رکھتے ہیں۔ شیعہ سمودائے کے لوگ محرم کے پورے مہینے کو ماتم کے طور پر مناتے ہیں اور باقی کسی رنگ کے کپڑے نہ پہن کر کالے یا نیلے رنگ کے ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے بہار راجیہ میں محرم مہینے کے دوران سیاہ سمودائے کی مہیلائیں چوڑیاں، گہنے آدی سبھی چیزیں اتار دیتی ہیں۔ دنیا بھر میں شیعہ مسلمان محرم کے 10ویں دن یعنی عاشورہ کے دن کالے کپڑے پہن کر تعزیہ لے کر جلوس نکالتے ہیں۔ جلوس کے دوران تلوار بازی کرتے ہیں اور خود کو گھائل بھی کرتے ہیں۔ اس سے وہ امام حسین کی شہادت پر اپنا دکھ ظاہر کرتے ہیں، جبکہ سنی سمودائے کے لوگ اس دن عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تو السلام علیکم، خدا حافظ۔